تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت اور رحمت میں پناہ لینے والے بہت سے قبیلے تھے، بہت سے۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا بنی امیہ۔ کون سا قبیلہ؟ نام تو لے لو، ہاں، بنو امیہ کہہ لو، یہ بنی امیہ کہہ لو، عرب تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان اور بنی امیہ کے دادا جان ایک شخص ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور بنی امیہ جس قبیلے کا نام ہے اس کے جد امجد ایک بزرگ ہیں۔ کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف وہ بزرگ ہیں جو امویوں کے بھی جد امجد ہیں اور ہاشمیوں کے بھی جد امجد ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جن کا نام ام حکیم بیضاء ہے۔ کیا نام ہے؟ عام لوگ ام حکیم پڑھتے ہیں، ام حکیم ہے لفظ، ام حکیم بیضاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی جان جو آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ جب کچھ سرائے کی چادر جاڑے بھین بھراہن، کون ہن؟ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ عربی میں کہتے ہیں توأم۔ کیا کہتے ہیں؟ توأم، جڑواں۔ اردو میں جڑواں، سرائے کی تمہاری میں جاڑے، اور بھائی ہماری بولی ٹھولی میں کیا کہاں جو ہماری روتے کسار گڑگاؤں میں کرنال میں بولی جاوا جڑواں کا ہے نا۔ ہاں، مجھے بھی یہی یاد تھا کہ جڑواں کا ہے۔ اکٹھے دونوں بہن بھائی اس دنیا میں آئے۔ ان کی شادی بنی امیہ میں ہوئی۔ بنی امیہ میں بھی کون سا آدمی؟ جس کا نام ہے عفان۔ کیا نام ہے؟ نہیں، میں بھول تو نہیں گیا؟ دیکھو میں بھول جاؤں یاد دلا دینا۔ کیوں جی؟ کس سے بیاہ ہوا؟ اگر میں کہہ دوں کہ نہیں تو پھر آپ بھی کہہ دیں گے نہیں۔ صحیح، تساں ان پڑھ دا کہہ نہیں ہوئے جڑے بولے ہو، یا کھرل ٹھے ہوئے ہو کہ یا کچھ کڑھے ہوئے ہو۔ بھئی حضرت عثمان ابن عفان نام ہے نا، حضرت عثمان کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ عفان۔ تو ظاہر ہے ان کی جو بیوی ہیں وہ حضرت عثمان کی والدہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیے حضرت عثمان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن اروا ہیں۔ یہاں سے میں آخر میں جڑا کو یاد ہوں یا من دے سو ایک تو حال ہے۔ حبیب ابن عبد شمس یہ ہیں سیدہ ام حکیم بیضاء کے شوہر۔ ان کی بیٹی دختر نیک اختر ہماری ماں سیدہ اروا پیدا ہوئیں، اور ان کا بیاہ حضرت عفان سے ہوا۔ عفان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جو نہایت خوبصورت، یوں سمجھیے جس طرح مکھن میں زعفران گھولا ہوا ہو، اس قسم کا چمکیلا رنگ تھا ان کا، اور اسی وجہ سے ان کا نام عثمان رکھا گیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان چمکدار بچہ، چمکیلا خوبصورت بچہ، حسین و جمیل، پے کرے حسن و جمال، عفان کے گھر میں پیدا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے ہوتے ہیں آپ رشتے میں۔ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ بھانجے، پھوپھی زاد بہن کے بیٹے، پھوپھی زاد بہن کے بھانجے، رسول اللہ علی کے بھی بھانجے، رسول اللہ کے بھی بھانجے۔ سمجھ میں آئی؟ بڑے ہوئے، طبیعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ جب تک اسلام نہیں پھیلا تھا، اسلام کی دعوت عام نہیں ہوئی تھی، یا اسلام کا لفظ ان کے کانوں تک نہیں آیا تھا اور دعوت کانوں تک نہیں پہنچی تھی،
اس وقت تک بھی شراب، زنا، جوا، بدماشی، یعنی آپ کا کلچر، یورپین کلچر، ماڈرن سیولائزیشن عثمان ابن عفان کے قریب نہیں گئی تھی. آپ اس کو ماڈرن کہتے ہیں، یہ بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے بھائی. سلطنت روما جو رسول اللہ سے پہلے تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب آپ کا وہ سیاسی دادا جان مسٹر افلاطون، وہ ڈیموکریسی کا والد ماجد لعنت اللہ علیہ وعلی احبائہ واعوانہ وانصارہ واجدادہ وامہاتہ، میرے کو بچ کے لنگ گئی تو ول تھک کے میرے جمنے کو. جی ہاں، یہ تہذیب اس زمانے میں تھی. شراب، زنا، جوا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ، ڈاؤنڈوں سے چھیڑ چھاڑ، یہ اٹھا پٹخ ڈھینگا مشتی، ناچنا گانا، ناچو اچھلو کودو گاؤ، یہ ہر جاہلیت کے دور میں ہوتا ہے. سیدنا عثمان بن عفان نے اسلام کا نام سننے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، چوری نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، فریب نہیں کیا، دغا نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا. کلیئر لائف اسلام سے پہلے بھی. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود دعوت دینی نہیں پڑی. عثمان بن عفان کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، شام جا رہا تھا، کیا آواز آئی سونے والوں، ایھا النائمون قوموا جاء نبی مرسل، اور سونے والوں اٹھو، نبی مرسل محمد ابن عبداللہ آ گئے ہیں. کہنے لگا میں وہیں سے واپس لوٹا اور میں پروگرام بنا رہا تھا کہ ابو بکر نے دعوت دے دی، میرے دوست تھے. میں نے کہا چلیے بہانہ صحیح یہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کے آدمی اسلام لے آئیں تو کوئی بات نہیں ہے. دھیان سے سنیے گا بات، کہ گھر کے آدمی، بیوی اسلام لے آئے، بیٹی لے آئے، ماں لے آئے، بہن لے آئے، چچا لے آئے، چچا کا بیٹا لے آئے، یہ کون سی بات ہے؟ اسلام تو وہ مزیدار ہے کہ جو پہلے کفر کے زمانے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہو، اور جب حقیقت سے آشنائی ہوئی ہو تو گھٹنے ٹیک دے. والفضل ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہ مضبوط ہے جو دشمن کے گھر سے آئے. گواہ وہ ٹھسے دار ہے، وہ جوبندار گواہ ہے، وہ مضبوط گواہ ہے جو پہلے دشمن ہو لیکن پھر کہے نہیں ھذا الحق، یہ ہے حق. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. آپ کے پہلے ایک بیوی تھی، ان میں سے ایک لڑکا تھا، بعض کہتے ہیں اس کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اس کا نام تھا عمر یا عمر. صحیح عمر ہے. عمر کا لفظ جو ہے وہ لکھنے میں اس کے آگے واو آتی ہے، عین میم رے آگے واو. اس کا تلفظ کیا ہے؟ عمر. کیا تلفظ ہے؟ عمر. بھائی پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہیں، یہ جو مجھ جیسے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان بیچاروں کو کون بتائے گا، کوئی بھی نہیں بتاتا. ایک ہے عمر، ایک ہے کیا؟ عمر. تو ابو عمر ان کی پہلی کنیت تھی، پھر وہ چھوڑنی پڑ گئی، یہ مرمر آ گئی وہ خاتون. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دے دی. کون سی بیٹی دی بھائی؟ اولا ہوتا چاہیے ان کے جڑے بیٹھے ہیں گھروں لڑ کے آئے ہو، یہ چون ڈالے. کیا نام ہے بھائی؟ بھائی صاحب باقی کو نہیں بولتے بھائی، آپ بھی بتا دو بھائی، بول پڑو بھائی، اس نکر والے بھی بول پڑو بھی، سارے بول کے بتاؤ کیا نام تھا مائی صاحبہ کا؟ یہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سے چھوٹی شہزادی سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں پچھلے جمعے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ ان کے گواہ کون ہیں، کیا ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ بیٹی دی کس نے؟ گواہ ہو گئے نا.
نکاح کہاں ہوا؟ مسجد میں. صحابہ موجود تھے؟ سارے گواہ تھے. نکاح کا معنی ہی مفہوم ہی اعلان ہے، مفہوم معنی نہیں. نکاح کا مفہوم کیا ہے؟ اعلان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں نے یوں ہی نہیں دی، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا، میں نے دے دیا. سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کو تو کتاب چاہیے جن کس سے ہوئے کہ زلیخا کی میں جوان تھی ولکی میں کو بادشاہ دے گھر واڑوں نے ولوکی میں یوسف تے گرم تھی ولوکی میں پچھو بھنی ولکی میں چولے پھٹے تے والو بڑھڑی تھی گئی کہ والٹا پرنائی ول یوسف دے گھر واڑ چھوڑے. تاکو تک یہ تکو کیا آکھاں مسلمانہ، تاکو میں کیا آکھاں تیرے مولویوں کیا آکھاں، تاکو لوڑ چھوڑی بیماری نے. ہوئے 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 بھائی اس طرح بھی تھوڑی سی توجہ. بھائی جو لڑکے نوجوان دین پڑھتے ہو یا اسکول کالج میں پڑھتے ہو، یار تھوڑی بہت یہ بھی مطالعے میں لے آیا کرو، بات بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے، آپ کو ہی نفع ہوگا. آپ نے 2-4 کتابیں یوں ہی دیکھ لی نا، لوگ کہیں گے جی علامہ یہ جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک مضمون پر 15-16 کتابیں دیکھ لیتے ہیں اور اس پر ایک مقالہ لکھ دیا 100 صفحے کا، 50 صفحے کا، 150 صفحے کا، 200 صفحے کا. پی ایچ ڈی ٹپے تلے ریت ہو دیے، کہیں ایک ٹپ مارو نا تلے ریت ہو دیا. آبا خیر کو خا لم یلی خالی. پڑھ لیا کرو. تو سیدنا عثمان بن عفان کی شادی ہوگی، گواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، علی مرتضیٰ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، سارے صحابہ ہیں. ان کی کتاب ہے، یہ کتاب پڑھی ہے مولانا ابو القاسم رفیق جلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت عثمان غنی. بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں، پڑھیے. حضرت مولانا محمد عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے چھوٹی، اس میں بھی عثمان پر چیپٹر ہے. بے شمار کتابیں ہیں، پڑھا کرو. پڑھو گے نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کبڈی سے مسائل نہیں حل ہوتے، کڑی 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 یہ تو ٹھیک ہے کر لو، یہ بھی کر لو، لیکن اگر مضبوط سنی بنانا ہے، مضبوط سنی کہ جڑا بیٹھا جو ہوئے انہوں دھکا لگے تو نہ ہلے، انہوں ہی تلو چودہ زور لاوے تو کو نہ ہلے، سارے رل کے آویں نہ کٹھے تھی کے نہ ہلے. آہا اے سنی وال پڑھن تے کڑھن نال تیار تھی وے، ایویں ٹردیاں پھردیاں دھوپ چھاں چ نہیں تیار تھی وے. کھلے کھاؤ. پہلے تو ماں پیو مرے سن، آخر ہے نام مراد وہابی تھی گئے سوارا. پہلا مند دس لانتی دا کام دیکھ چنگا بھلا انتہائی حضرت صاحب کول تو اٹھی نہ گئے سور وہابی کول چلا گئے، دس کام دیکھ ہی. پہلے تو ماں پیو کو مندے پوچھ نہیں، اما دے پیر پکڑ کے اما میں وہابی ہاں نہ میں جن کو نا وہ وہابی ہے، میں ہی سنی ہاں وہی سنی ہے. فرق یہ ہے تساں اندھارے والے سنی ہو، سوچنے والا سنی ہے، یہ کوئی فرق. میں اندھارے جو نکل کے سوچنے کی لگا گیا. اہل سنت والجماعت پر واجب ہے کہ صحابہ کا دفاع کریے، کھڑے ہو جاؤ، سارے وار اپنے اوپر سہو، صحابہ کو بچاؤ، ان کا دفاع فرض ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وما دعاء الکافرین الا کہ نہیں صد کافران دی پر وہ سارے آکو ڈر دیو. ما دعاء الکافرین نہیں صد کافران دی پر تو بھونکن تو کیوں ڈر دیو؟ بھونکن وس لگا کہ بھونکن والے کو گولی چلی ہوئے جو کمیٹی کو گھن کے نہ بس لگا کہ بل جڑا کام کریں گے وہ کریں گے رہو. وما دعاء الکافرین الا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے یہ بڑا کو بات ہے،
میں نے تحقیق کی ہے، میں نے تاریخ ابن خلدون پڑھی ہے، میں نے طبقات الکبریٰ پڑھی ہے، میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا، میں نے یعقوب بن مسعودی کو کھنگال ڈالا اور میں نے 29 سال یہ کیا اور میں نے 42 سال یہ کیا. ان سے کہو جناب نبی کے بارے میں کچھ بتائیے اگر آپ جانتے ہو. ہم نہیں جانتے آپ نے 42 سال تاریخ کو کھنگالا ہے. کھنگالتے رہیے، ہمارا یہ آپ سے کیا رشتہ ہے؟ ہمارا تو ایک ہی سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان پر کوئی اعتراض کیا ہو تو وہ لاؤ. چلیے اس سے کم درجے کی بات، علی مرتضیٰ نے کوئی اعتراض کیا ہو تو لاؤ لاؤ، کم تعال. یہ چھچھوندرے، یہ کلمو ہیں، یہ موئے نگوڑے، یہ کدو کیڑے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کی بات کی کیا ہے؟